جس میں بک جائیں، یہ وہ بازار ہے شاکر فرشتے جس میں بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے بتاؤ کیا خریدو گے۔ ابھی تو یہ پروگرام اب اپنے شباب پہ ہے اور ابھی موصوف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت گنگنا رہے تھے۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہذبی کوئی۔ مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی یہ ہے سیرت محمد کی۔ بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے فنکار آئے اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ کچھ لکھنے کی جسارت کیا، لیکن لکھ کر کے آ کر کے خود ہی انہوں نے اقرار کر لیا کہ کہاں میں اور کہاں سرکار مدینہ کی ثنا کہانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ ہر ایک آدمی اقرار کر بیٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ الغرض وقت اجازت نہیں دیتی ہے ورنہ میں گھنٹوں سیرت کے عنوان میں شعر پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہنر اور اتنی قابلیت ضرور دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا چونکہ وقت دامن گیر ہے، اور انشاءاللہ جو وقت کا میں نے اعلان کیا ہے وہ وقت پہ پروگرام ختم بھی کر دیا جائے گا صحیح وقت پہ۔ اب آئیے میں اپنی اس فہرست کے ایک عظیم مقرر تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ کو جانتا ہے سارا زمانہ، جس کو میں صرف اس شعر کے ساتھ آواز اسٹیج دے دوں گا۔ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا جاوید اختر صاحب مظاہری نائب صدر جمعیت علماء ارریہ بہار ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا کرسی پہ جلوہ افروز ہو کر اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مجلہ و مشفع فرمائے، اور اس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی تعاون کرانے کی بھی حضرت والا سے درخواست ہے۔ ہم سب سامعین کو مجلہ و مشفع فرما رہے تھے کہ خدا کے حکم سے آغاز اور انجام ہوتا ہے، خدا کے حکم سے آغاز اور انجام ہوتا ہے، وہ جب کہتا ہے کن فوراً ہی سارا کام ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے یہاں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا، جو طوفانوں سے لڑتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے۔ تو آج اس پنڈال کے اندر، اس جلسے کے اندر، آپ کے اس اشتہار کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے، ملک کے نامور علماء کرام، مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں جناب حضرت مولانا و مفتی سہراب صاحب نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار، وہ بھی چند منٹوں میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہر وید و قرآن حضرت مفتی امان اللہ صاحب جو مدھوبنی بہار سے چل کے تشریف لا چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی ہم اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے مفتی جاوید صاحب مدجلہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اب سے چند منٹوں کے بعد وہ بھی اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں گے۔ قبل اس کے کہ جب تک کھانے کا نظام چل رہا ہے، ادھر ہوٹلوں میں کافی زیادہ بھیڑ ہے، آپ لوگ بر وقت بھیڑ نہ لگائیں۔ جن احباب کو دعوت نامہ ملی ہے وہ دعوت نامہ لے کے باری باری سے اور دھیرے دھیرے سے جا کے اطمینان و سکون کے ساتھ کھانا کھا کر کے واپس گھر جانے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ آپ لوگ پنڈال میں آ کر کے بیٹھیں اور ان علماء کرام کا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ فضا انتہائی، کبھی تو وید اور قرآن کی آواز میں یہ فضا گونج اٹھے گی، کبھی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فضا گونج اٹھے گا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ لوگوں کا سپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت فراہم کریں، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیں۔ اور یہ قیمتی وقت ابھی اگر ہم اور آپ چلے جائیں گے زیادہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا، انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ
11 سے 11:30 بجے تک اس پروگرام کو اینڈ کر دیا جائے تاکہ اطمینان سے آپ واپس جا کر کے آرام بھی کریں۔ تو اتنے مختصر سے وقت میں اگر آپ چاہیں گے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم اپنے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت کی بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے مہیا کر لیں تو بہت آسان ہے۔ اس طریقے کی مجلس، اس طریقے کی محفل بار بار نہیں ملتا۔ یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلیں۔ یہ میکدہ سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں۔ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ادارہ اور یہ مدارس اسلامیہ کہ اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے شانہ بشانہ ہو کر کے چلنے کا ہنر سیکھ لیں گے، ہمارے اندر یہ قابلیت اور یہ صلاحیت اگر آ جائے کہ مل جل کے بنیں گے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر، مل جل کے بنیں گے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر۔ دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے۔ اگر ہم سب مہذب بن جائیں، ہم سب کے اندر تہذیب یافتہ بن جائے، تہذیب ہماری گھٹیوں کے اندر اتر کر کے آ جائے تو وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر آج بھی یہ قوم مسلم متحد ہو جائے اور اتحاد کے ساتھ پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے تو آج بھی مسلموں کا یہ قیا پلٹ سکتا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ اوج سریا کے اوپر جا کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ شرط اس کے لیے یہی ہے کہ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ایک آدمی ایک غیر مسلم کو دیکھیے کہ وہ ایک پتھر کو اس طریقے سے تراشتا ہے اور اس طریقے سے چھانٹتا ہے، وہ بھی آخر ایک انسان ہے کہ اس سے بہترین مورتی تیار کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نہ تو بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، الغرض اس سے میرا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم اسے کاٹ چھانٹ کے تراش کر کے اس کو کھڑی مورتی، تو وہ کھڑی مورتی ہے۔ لیکن اس وقت کے مسلمان بڑی مورتی کے مانند ہے، ہمیں بڑی مورتی نہیں بننا ہے اور نہ ہم کو کھڑی مورتی بننا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے تو ہم سب کو اشرف المخلوقات بن کر کے جینا ہے اور ہم سب کو شانہ بشانہ ہو کر کے چلنا ہے، مل جل کر کے چلنا ہے۔ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کیوں ہو۔ ابھی اس کی زندہ مثال ہے، ابھی آپ دیکھیں اس بی جے پی حکومت کو، آج ہماری چیزیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، آج ہم سے یہ کہتا ہے اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، حالانکہ سب جانتا ہے کہ اس مسلمان کے اور ملک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کا جتنا دین ہے، اگر جنگ آزادی کے اندر مسلمان حصہ نہ لیتے، علماء کرام حصہ نہ لیتا تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہماری تشخص کو کیوں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم سب چاکلیٹ کے اوپر بکنے والے بن گئے ہیں۔ آج اس علاقے کے اندر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ پنڈال کے اندر پہنچ جائیں، سب لوگ اتحاد و اتفاق کا ثبوت دے تو یہ پنڈال جو خالی نظر آتا ہے یہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا، یہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا۔ الحمدللہ بہت وافر تعداد میں لوگ پہنچے ہیں، لیکن اتنے ہی لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہاں لوگ صرف اس علاقے کے آ جائے تو لگ بھگ لاکھوں لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ آج کل جذبہ انسان کے اندر کہاں ہے؟ جب سر میں ہوائے تات تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے تات تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر حسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ابھی بھی اگر ہم لوگ صراط مستقیم اس راستے کی طرف، جس راستے کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب مبین دے کر کے بھیجا اور آقا کی یہی دعوت تھی اهدنا الصراط المستقیم، چلو تم سیدھے راستے کی جانب۔ اگر آج بھی ہم سب اس کے پیروکار ہو جائیں، آج بھی صراط مستقیم کی پیروی کرنے والے بن جائیں، آج بھی ایصال المطلوب اور ورات طریق کے مصداق ہم سب بن جائیں، تو آج بھی ہم سب اس حالات کے، اس ملک کے گوشے گوشے اور خطے خطے کے اوپر ہم سب چھا سکتے ہیں۔ آج بھی اگر براہمی نظر پیدا ہو جائے تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، تو آج بھی ہم اور آپ کے اندر وہی براہمی ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وقت اجازت نہیں دیتی ہے، ورنہ میں اور بھی کچھ تبصرہ کرتا۔ آئیے میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے کہ ان سے ضرور ملیے، اس شعر کے ساتھ میں اس مقرر عظیم تک پہنچنے کی جسارت کروں گا کہ ان سے ضرور ملیے سلیقے کے لوگ ہیں، ان سے ضرور ملیے سلیقے کے لوگ ہیں، سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا نادر صاحب ہے، تھربیٹا سپول بہار۔ میں حضرت
تعالیٰ کو آواز اسٹیج دوں گا کہ آپ کا وقت 15 منٹ ہے، 15 منٹوں میں آپ اپنی بات کو پوری فرمائے۔ جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں میں ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ اب یہ پروگرام دھیرے دھیرے اپنے معیار سے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، اور میری کوشش رہے گی کہ بر وقت پروگرام کو ختم کر دیا جائے، زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لیا جائے۔ اس لیے آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد جانے کا ماحول نہ بنائے، سیدھے پنڈال کی جانب پہنچے۔ ہم سبوں کو بیٹھ کر علماء کرام، شورا اعظام اور ملک اور بیرون ملک کے چنیدہ اور نامور مقررین کرام اور شورا اعظام کو سننے کا موقع ملے گا۔ میں قبل اس کے کہ اس بزم کو آغاز کرنے کی جانب چلوں، سب سے پہلے میں آواز دینا چاہوں گا اس علاقے کے جتنے بھی باشندگان ہیں، جتنے بھی مائیں اور بہنیں ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی پیچھے پردے کا معقول انتظام ہے، وہ آ کر بیٹھ کر کے پروگرام سن سکتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس علاقے کے جتنے بھی باشندگان ہیں، وارڈ 6، وارڈ 7، وارڈ 12، وارڈ 8، یا اس طریقے سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، اور جو لوگ اس جلسگاہ کے پنڈال کے باہر سڑکوں پہ، دکانوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اس پھر سے میں سلام کرتا ہوں، پہلے جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننے والوں کو۔ تو آگے جتنی کرسیاں خالی ہیں آپ لوگ پیچھے سے آگے اگلی کرسیوں کو پور کر لیجئے، تھوڑا سرک کے بیٹھئے تو مل کے آگے کی طرف۔ ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری، تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے، تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری۔ معزز سامعین گرامی، حاضرین مجلس، ہر مجلس کا ایک دستور ہوتا ہے، اور ہمارے سلف و خلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ مجلس کسی نہ کسی کی رہبری میں چلتی ہے۔ ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پردھان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیڈ منسٹر ہوتا ہے۔ تو آج جب تک مفتی سہراب صاحب نائب ناظر امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار تشریف نہیں لے آتے، تب تک کے لیے اس مجلس کی صدارت کے لیے میں اپنے برادر عزیز اور مدرسہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ مفتی اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ کرسی صدارت کو آپ سنبھالیں۔ سر محفل صدارت چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے برادر عزیز کرسی صدارت پہ بیٹھ کر جب تک مفتی سہراب صاحب تشریف نہیں لے آتے ہیں تب تک وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اب آئیے، میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہوں گا، چونکہ مجھے ابھی سے لے کے اخیر تک آپ لوگوں کا مخاطب رکھنا ہے، اور انشاءاللہ گاہے بگاہے اچھی اور نادر باتیں آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بزم کا آغاز آیات قرآنیہ سے کر دوں، چونکہ ہمارے سلف اور خلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز کرتے، اور ہمارے سلف خلف ہی کیا بلکہ دنیا میں کسی بھی ادیان و مذاہب کے اندر آپ چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو کتاب سب سے معتبر ہے اور جو گرنتھ سب سے اچھی ہے وہ اسی گرنتھ سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی کتاب سے کرنا چاہیے جس کتاب کی لقب یہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پاک اور پوتر کلام یعنی اللہ کی بولی سے اس بزم کا آغاز کر دیں۔ تو آئیے میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اسی مدرسے کے استاد محترم جناب قاری نوشاد صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز اسٹیج دوں گا کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ تو میں جناب قاری قرآن عزیزم نوشاد عالم سے آواز اسٹیج دوں گا کہ موصوف ڈائز کے اوپر آ کر چند آیات مبارکہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر میں قبل اس کے میں نعت النبی کی دنیا میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں۔ جتنے بھی لوگ سڑکوں کے اوپر یا بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ لوگ اس پنڈال کے اندر آ کر کے بیٹھیں۔ تو میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اس پنڈال کے اندر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں محمد بھی، جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں محمد بھی، جو کہتا ہے اللہ وہی کہتے ہیں محمد بھی، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں محمد بھی، جو کہتا ہے اللہ وہی کہتے ہیں محمد بھی، اور نہ کوئی نقش نہ کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی نقش نہ کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے، بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی نقش نہ کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے، بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، جہاں عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا، جہاں عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا، وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ اور دیکھیے گا جب شورہ کرام کہنے کے اوپر آیا تو وہ اس طریقے کے بھی اشعار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ انہوں نے کہہ ڈالا کہ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے، جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں انہی کے خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، کہیں پہ والشمس والضحیٰ ہے، کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کے زلفوں کو شام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، اور بلا کے رب نے سبھی کو اقصا، یا یوں کہہ لیجئے بلا کے رب نے سبھی کو کعبہ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا۔ تو اب آئیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی ذات لائق ستائش ہے تو وہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آئیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کے مہمان شاعر جناب قاری مشتاق راہی صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ آواز اسٹیج دوں گا کہ اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے، اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے، میں نے ایک نعت چنا ہے تیرے ہونٹوں کے
کے لیے، اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے، میں نے ایک نعت چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، میرے حال پہ بس اتنی سی عنایت کر دے، میرے نعت کی ہر شعر میں خوشبو بھر دے، تو میں شاعر اسلام مداح رسول جناب قاری مشتاق راہی صاحب کو میں آواز اسٹیج دوں گا کہ موصوف ڈائز پر جلوہ افروز ہو کر نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سامعین کے قلوب کو مجلہ و مشفع فرمائیں۔ نہیں چلا ہے، چونکہ ابھی تھوڑا کھانے کا بھی نظام شروع ہو گیا ہے، تو جو مدرسے کے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ جا کے جلدی میں کھانا کھا کر کے واپس آ جائیں، اور ابھی علاقائی جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں بچوں کے کھانا کھانے کے بعد پھر سے میں دوبارہ اعلان کر دوں گا، پھر جن لوگوں کو دعوت ملی ہے دھیرے دھیرے جا کر کے پہلے وہ لوگ کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جو رعایتی ہوٹل کا نظام ہے وہ بعد میں چلایا جائے گا۔ الغرض ابھی یہ پروگرام کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو پی لو خدا جانے کے کل کیا حشر ہو، ابھی تو پی لو خدا جانے کے کل کیا حشر ہو، میں قدا اٹھ جائے یا ساقی مہرباں پھر نہ ہو۔ تو ابھی یہ پروگرام آغاز بھی نہیں ہوا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، چونکہ ابھی آپ نے صرف تلاوت کے بعد نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات سنے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی پھر سے نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چار اشعار ایک نئے شاعر سے سنیں جو ہم لوگوں کے علاقے کے ہمارے برادر عزیز ہیں، ہم سب کے جانے پہچانے شاعر ہیں اور ابھرتے شاعر ہیں، اور الحمدللہ مجھے امید قوی ہے کہ ایک دن یہ انتہائی دھوم دھام کے ساتھ اس علاقے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا عالم کے لیے ایک آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکیں گے، اگر یہ اسی طریقے سے اپنی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے تب۔ آئیے عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات، عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات۔ تو میں آوازیں اسٹیج دوں گا جناب عبد الرحمن سے کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئے، عبد الرحمن نوری کہ وہ ڈائس کے اوپر تشریف لا کر دو چار نعتیہ کلام سے ہم سب سامعین کو مجلہ و مشفع فرمائیں۔